تو سیاسی جماعتوں کو اس بات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ملک کے اندر جہاں تک آپ کی خارجہ پالیسی ہے، جہاں تک آپ کی داخلہ پالیسی ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور کنٹینیوٹی تب ہوئے گی جب ایک سنسیئر ڈیبیٹ کر کے کنسنسس سے فیصلہ کریں۔ اب دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم کیا ہے، اور میں یہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب امید ہے برا نہیں منائیں گے، بہت زیرک اور دانا انسان ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے سیاست اتنی کی ہے کہ ہم سیاست میں یہ بھول جاتے ہیں کہ کس جگہ پہ سیاست نہیں کرنی۔ اب امریکن پالیسی ہے، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں شاید گورنمنٹ کا سارے بندے یہ نہ کریں، لیکن کوئی یہ نہیں کہ میں ایسے کر رہا ہوں، میں اپنے ذہن کے مطابق کر رہا ہوں اور اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ گورنمنٹ والے عام طور پہ نہیں کرتے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہے ٹورڈز امریکہ اور مسلم لیگ نون کی پالیسی یہ ہے ٹورڈز امریکہ۔ ہماری فارن پالیسی رہی دو طرح کی ہے ہمیشہ، ایک اپوزیشن کی فارن پالیسی، ایک حکومت کی فارن پالیسی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حکومت کی فارن پالیسی پہ آپ جائیں گے تو آپ کو تمام جماعتوں کی فارن پالیسی میں مماثلت نظر آئے گی، اور جب آپ اپوزیشن کی پالیسی میں جائیں گے آپ کو اس میں بھی مماثلت نظر آئے گی۔ اس کو کسی اور طریقے سے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ دو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، ایک پبلک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ میں نہیں سنیں تو پرائیویٹ خارجہ پالیسی ساروں کی ایک جیسی ہے، پبلک پالیسی جو ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی از اے ویری ڈیلیکیٹ میٹر، اور یہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ جو چیز ملک کے مفاد میں ہو وہ آئے، مگر ہونی ایک چاہیے اور کنٹینیوٹی ہونی۔ اس میں دراصل میں عرض کروں، یہ ٹھیک ہے یہاں پر مختلف چہرے ہیں حکومتوں کے، جماعتوں کے، خارجہ پالیسی کے بندے، کوئی یہ اتنی ٹکلش پالیسی نہیں ہوتی ان لیڈروں کے لیے جو لیڈر ملک چلا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر تو خارجہ پالیسی کے بارے میں یہ ہماری جماعت، آپ کی جماعت، ان کی جماعت، کوئی جماعت بھی یہ تہیہ کر لے جناب کہ فارن پالیسی وہ ہونی ہے جو واشنگٹن سے بن کر آئے گی، تو پھر تو ہمارے دماغ بالکل بند کر دیے جائیں گے، سیل کر دیے جائیں گے، نہ سوچیں گے نہ کوئی ہماری پالیسی آئے گی۔ وہ آئے گی، میری حکومت ہوگی تو میں عمل درآمد کرتا رہوں گا، آپ کی حکومت ہوگی تو آپ عمل۔ میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں، اور اب بھی اس جو 10 سال کی وار ہم بیہودہ وار، اندھی وار جس نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جو ہم پراکسی وار لڑ رہے ہیں، میں نہیں کہتا میں دوستی کے خلاف نہیں ہوں، امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، امریکہ کے ساتھ فرینڈشپ کے خلاف نہیں ہوں، ٹیررزم کا خدا نخواستہ میں حامی نہیں ہوں، میں حامی نہیں ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کی خارجہ پالیسی چاہتا ہوں، ریویو چاہیے کہ ریویو چاہیے، اور امریکہ جب میں کہتا ہوں ریویو کرو اس کو، امریکہ جب خود اپنی پالیسی ریویو کر رہا ہے تو ریویو کرو، تو ہمیں ریویو کرنی چاہیے۔ کیا اس میں حرج کیا ہے اس میں؟ اگر ہم اپنی حرج یہ ہے کہ پرائیویٹلی کوئی اور پالیسی ہوتی ہے، پبلکلی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ 63 ایئر میں کبھی گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بنائی ہے، فارن پالیسی خود کہ آج بات کر ذوالفقار علی بھٹو ایک 1% ایکسیپشن آ گئی نا، ایکسیپٹ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج 500 سے زیادہ اسکول بچیوں کے خیبر پختونخوا میں تباہ کیے گئے۔ آج کے دن صبح اخبار اٹھا کے، آج کا اخبار اٹھا کے دیکھیں، 3 اسکولیں پشاور کے قریب انہوں نے پھر تباہ کی۔ اب ہمارے بچے کہاں جا کے پڑھیں گے، کہاں جائیں گے؟ اب یہ پالیسی کے متعلق تو جو آپ نے بات کر دی، میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم بالکل فرنٹ پہ ہیں نا۔ اب خدا نہ کرے یہ اگر انڈیا لڑائی کر رہا ہوتا تو پھر میں کہتا پنجاب سے کہ آپ نہیں کہتے کہ ہم فرنٹ پہ ہیں، پھر آپ نہیں کہتے کہ پنجاب کی وجہ سے، لیکن ہمارے جتنی اسکولیں تباہ ہو رہی ہیں، جتنا کچھ ہو رہا ہے، اب اس کا انجام بھائی نے یہ کہا ہے کہ لیڈرشپ یہاں بیٹھی بات، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے میں اور تو کا۔ بہت سارے جماعتوں کا آپ نے فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ ہم تو وہی ہیں، ہم صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، آپ کی بات ہمارا بھائی سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے جہاں بھی اٹیک ہوتی ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہے، وہ پارٹی قیادت کی بات ہے، پارٹی قیادت بھی وہاں جائے گی۔ صاحب اسی لیے ہم کہتے ہیں، اب دیکھیں نا، ہم کنسرن ہیں سارے زون میں، حالانکہ افغانستان دوسرا ملک ہے۔ میں بربلا کہتا ہوں یہ کہ اس اپنی فارن پالیسی کو ریویو کریں، امریکہ دوست اپنے بھائی کو اس کو سمجھائیں بیٹھ کر کہ خدا رہا یہاں نیٹو کی فورسز نکالیں یہاں سے، کسی فریم ورک کے اندر لے کے آئیں اس کو۔ مجھے یہاں پر ٹورڈز دی اینڈ آف فرمائے گا، مجھے کنکلوڈ بھی کرنا، گو ہے۔
جی میں گزارش یہ کرتا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. پرنسپلی تو ہم سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ فارن پالیسی ملک کے لیے ہونی چاہیے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم کے مطابق آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے, ریویو ہونی چاہیے, نو پرابلم. دو چیزیں ہیں جس پہ میں یہ کہتا ہوں جو سینٹر صاحب سے, ظفر علی شاہ صاحب سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. عرض یہ ہے کہ اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ یہ وار جو شروع ہوئی یہ شروع نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ایک آمریت کا ثمر ہے, جس طرح ہم نے سر جھکایا اور یہ گھس گئی اور ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. لیکن آج اگر اس جنگ سے آپ نے جان چھڑانی ہے تو سوائے اس وار کو اون کر کے, اور اس کے جو بھی ہے پھر وار صرف بیٹل فیلڈ پہ نہیں لڑی جاتی, اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کو کر کے اس کو نکالنا ہے. ابھی آپ اس کو قبول کریں یہ ہماری جنگ ہے, یہ ہمارے بچے مر رہے ہیں, کسی اور کے نہیں مر رہے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ سر, سوات کا اگر یاد ہو تو فلور آف دا ہاؤس اس خاکسار نے سوات کے معاہدے کے خلاف تقریر کی تھی. ایک دو اور بھی تھی اور میں نے کی تھی, ان کی لیکن اس کے باوجود بھی کنسنسس ہوا. تو جو انہوں نے چاہا وہ ہو گیا, وہ ہوا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ کامیاب ہو یا نہ ہو, یہ بڑے فیصلے ہونے کنسنسس کے ساتھ. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی اور اس سے ہمیں پتہ چلا ناظرین کہ ڈیبیٹ سے معاملات خراب نہیں ہوتے ہیں, معاملات آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ایک استعارہ ہے, ایک مثال ہے, ایک نتیجہ ہے اس عمل کا جس عمل کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی کہ پاکستان کے اندر اہم امور کے اوپر فیصلہ سازی ہوتی کس طریقے سے. اس کو ہمیں شفاف بنانا چاہیے, اور اگر ہمارے پاس اپنی خارجہ پالیسی کو اور اپنے خارجہ امور کو نبھانے کے طریقے اویلیبل نہیں ہیں تو پھر دنیا اپنے طریقے بھیجے گی, اور اس طریقے کے پیکٹ کے اندر ریمنڈ ڈیوس بھی ہوگا, جو ہمیں بدقسمتی سے ہم مانے یا نہ مانے ہماری پالیسی کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے. ورنہ ہمت نہیں ہے کسی فارنر کی کہ پاکستان کے لا کو توڑتا ہوا پاکستان کے اندر آئے. بڑا سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پاکستان کے اندر آنے کی دعوت کس پالیسی کے پیرائے میں ملی. اس کے اوپر ہم بھی ڈیبیٹ کریں گے, آپ بھی نظر رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.